بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، خواتین ملت، ماں اور بہنوں، آج ہمارا شعبان کے مہینے کا اجلاس عام صیام رمضان فرضیت و احکام کے عنوان پر منعقد ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان کی آمد قریب ہے اور اتحاد سے بہت سارے لوگ اپنے اپنے طور پر استقبال رمضان کی تیاری کر رہے ہیں۔ تاجر اپنے حساب سے اور دوسرے مختلف طبقات کے لوگ اپنے اپنے حساب سے، لیکن ایک مسلمان کو اس عبادت کے موسم کا کس انداز سے استقبال کرنا چاہیے، یہ میرے خیال سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہمیں علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور صوم رمضان ایک عمل ہے جس کے لیے اس سے متعلق احکام ہمیں جاننا چاہیے، اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہدایات دیے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ فرمایا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ رمضان کے احکام و مسائل کی ساری تفصیلات ایک ہی مجلس میں تو بیان نہیں کی جا سکتی، جس کے لیے باقاعدہ ہمارا اور آپ کا اسلامی سینٹر کورس منعقد کرتا ہے اور اس میں کئی ہفتے لگائے جاتے ہیں،
ظاہر بات ہے ایک مجلس میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم کچھ اہم باتوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ اور سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید کی ان آیات کو دیکھیں گے جو صوم رمضان سے متعلق ہیں، اور اسی کے ضمن میں اسی کی تفسیر میں بہت ساری احادیث کا بھی ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے آیت نمبر 187 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوم اور اس کے احکام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا ہے اپنے قول سے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر صوم فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب آئیے اس کے مختلف جملوں کی الگ الگ مختلف جملوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کیا جامعیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ بڑی محبوب پکار ہے، اور ایمان والا اسے سنتا ہے تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکار رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور صحابی کہتے ہیں کہ جب تم قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہوئے سنو تو اپنے کان لگا دو، کیونکہ یا تو اللہ تعالیٰ کسی خیر کا حکم دے رہا ہوگا جس پہ تمہیں عمل کرنا ہے، اور یا کسی برائی سے روک رہا ہوگا جس سے تمہیں رک جانا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے کان لگا دو، فرعھا سمعک یا فارعھا سمعک، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، ہمہ تنگوش بن جاؤ، یہ کہو کہ اے اللہ میں تیرا غلام، تو میرا آقا، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تو ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، مولا تو ہمیں کیا حکم دینا چاہتا ہے، مولا تو حکم دے اور ہم تیرے حکم کی تعمیل میں سر جھکائے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے یا ایھا الذین آمنوا یہ بڑی محبوب پکار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز کے خطاب رکھے ہیں، جیسے ایک تو یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور جب ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ پکارتا ہے تو ایمان والوں کو خوشی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ہی ایمان والوں کا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، ولی ہے، کاردار ہے، بگڑی بنانے والا ہے، کام بنانے والا ہے، ضرورتوں کا ذمہ دار ہے، اور جس کی ضرورتوں کا ذمہ دار اللہ ہو، اور جس کی بگڑی بنانے والا اللہ ہو، اور جس کے کام آنے والا اللہ ہو، اس کا کیا بگڑ سکتا ہے۔ تو آج بندہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے پکارا، اللہ نے مجھے کہا کہ ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خطاب کو قرآن میں رکھا ہے کہ ساری انسانیت کو پکارا ہے، یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے سارے انسانوں اس اللہ سے ڈرو، تمہارا رب ہے، اپنے اللہ سے ڈرو۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ اور کہیں اور مختلف اندازوں میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس بار پکارا جہاں ساری انسانیت کو خطاب کیا، اور کہیں اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو خطاب کیا جس میں سے ایک اہل ایمان ہو گئے، یا اسی طرح سے کافروں کو کہا یا ایھا الذین کفروا، اے کافروں، اور یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کافروں سے مخاطب کرتے ہوئے نہیں کہا ہے ڈائریکٹ، قل یا ایھا الکافرون کہا ہے تو قل کہہ کے کہا، یا ایھا الکافرون ڈائریکٹ نہیں کہا ہے، ڈائریکٹ صرف ایک جگہ قرآن مجید میں آیا ہے، وہ بھی قیامت کے دن کے بارے میں، کہ اس دن کہا جائے گا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے وہ لوگ جو کفر کر چکے دنیا میں، آج عذر نہ کرو، آج بہانے نہ بناؤ۔ آدمی جب مجرم ہوتا ہے تو مختلف بہانے بناتا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کہے گا تم کفر کر چکے ہو، اب تم بہانے آج نہ بناؤ۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بار بار مخاطب کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے زیادتی نہ کرو، حد سے آگے نہ کرو۔
تو اس طرح کے مختلف خطابات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، لیکن وہ خطاب جو اہل ایمان سے ہے وہ ایمان والوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں 3 بڑے بڑے فائدے ہم کو سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو ایک خاص صفت کے ذریعے پکار رہا ہے وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اے میرے مومن بندو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دیا ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے، کیونکہ انہیں ایمان کے خصوصی صفت کے ساتھ متصف کر کے اللہ تعالیٰ نے پکارا۔ اسی طرح سے جب یا الذین آمنوا آئے تو وہاں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا حکم دینے والا ہے کوئی بہت اہم چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خصوصی طور پر اپنے خاص بندوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، تو آگے جو حکم دے رہا ہے اللہ کسی خاص بات کا حکم دے رہا ہے۔ یہاں پر کس خاص بات کا حکم دیا؟ کتب علیکم الصیام، تم پر صوم رمضان فرض کیا گیا، کیونکہ صوم رمضان یہ اسلام کا کلمہ توحید کے بعد دوسرا رکن یا تیسرا رکن ہے۔ کلمہ توحید کے بعد یعنی کلمہ توحید پہلا رکن، کلمہ شہادت، پھر صلاۃ، پھر زکوٰۃ اور پھر صوم رمضان اور پھر حج۔ تو یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کی ایک بنیاد ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے اے ایمان والو، تو وہ ہمارے احساس کو جگا رہا ہے کہ اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے، ایمان کی چنگاری ہے، ایمان کا جذبہ ہے، تو پھر یہ کام کرو تم۔ اگر ایمان ہے تو یہ کام کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے احساسات کو جگانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر صوم فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا یا اس کا فائدہ کیا ہے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا؟ اس میں بڑے فائدے ہیں۔ ایک